بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ بھی کہیں گے کہ اس کیس میں آپ بار بار اپڈیٹس دے رہے ہیں لیکن اس کیس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ حتمی فیصلہ یہی ہوگا، یا تو بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھر جائے گی اور یا پھر جو دوسری سائڈ پہ، لیکن یا دوسری سائڈ کو سزا بھی ملے گی۔ یہ تین اس پہ ممکنہ اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن جو اب جتنی بھی اپڈیٹس آئیں، جتنی بھی اس میں ڈیولپمنٹس ہوئیں، اس کو دیکھتے ہوئے بظاہر تو اب یہی لگ رہا ہے کہ بچی تو اپنے گھر جانے والی ہے، کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی رپورٹ بھی آ چکی۔ لیکن اب اکیوز سائڈ یہ سمجھتی ہے کہ اس معاملے کو کسی بھی طریقے سے لنگر آن کیا جائے، کسی بھی طریقے سے روکا جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو اور آگے بڑھنے نہ پائے۔ لیکن اب جو درخواست ایک سامنے آئی ہے، جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، وہ بڑی حیران کن ہیں، اور وہ شبیر کی جانب سے جو دائر کی گئی تھی اس میں کچھ نئی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، کچھ باتیں سامنے آ گئی ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں مجھے شیئر کرنی ہے اور ہر صورت شیئر کرنی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کوشش، ہر ممکنہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سسٹم کو دبا لیا جائے۔ ملزمان کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے، قانون کا سہارا لیا جائے، جیسے تیسے کیا جائے، بس اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے دبا دیا جائے۔ اب شبیر کی جو درخواست سامنے آئی ہے، اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے ہی جج صاحب پہ عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ اب اس میں جو پرنسپل اکیوز ہیں وہ ظہیر ہے، لیکن اس میں درخواست دائر کر رہا ہے شبیر۔ اب درخواست پہ انہوں نے سمپل سی ایک ہی لائن جو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن آگے جو چیزیں ہیں کچھ بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی آپ جج صاحب اس کیس سے الگ ہو جائیں، سانوں توڑے تے اعتماد ہی نہیں، گل ہی موکی۔ اب کاش یہ اعتماد اس وقت کر دیتے، جب عدم اعتماد کر دیتے جب آپ کو ضمانت ملی تھی۔ کاش جب آپ کو اس عدالت سے ریلیف ملا، آپ تب اس پہ عدم اعتماد کر دیتے۔ نہیں جی، سانو جیل چ رکھو، سانو جج صاحب تے اعتماد ہی نہیں۔ مطلب جو فیصلہ میرے حق میں آئے وہ اچھا، جو فیصلہ دوسرے کے خلاف آئے یا دوسرے کے حق میں آئے تو پھر جج صاحب غلط۔ معاملہ پھر یہی گل ہے نا جی۔ تو انہوں نے سادہ سی بات کی ہے کہ جج صاحب تسی اس کیس تو الگ ہو جاؤ، یعنی کہ اس کیس سے الگ ہو جائیں۔ اب مدعا کیا بنایا ہے، اس کی بیس بنتی ہے نا ہر بات کی، الگ کرنے کے لیے بھی انہوں نے ایک بیس کھڑی ہے۔ بیس کیا بنائی ہے، وہ بیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سادہ سے الفاظ میں سمجھاؤں گا۔ درخواست شبیر کی طرف دائر کی گئی ہے، شبیر کے سائن ہے اس پہ، ان کے وکیل کی جانب سے یہ درخواست دائر نہیں کی گئی۔ بس یہ ایک مدعا ہے۔ مدعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے مدعا کیا بنایا کہ جی آپ کیوں الیاس میمن صاحب اس کیس سے الگ ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن 8 نومبر کو آپ ایک کیس سن رہے تھے اور ہمارا ایک وکیل آیا تھا جو میڈیکل رپورٹس کی سرٹیفائیڈ کاپی لینے کے لیے، وکیل کا بھی جونیئر ایسوسیٹ اصغر، وہ آیا تو جب وہ پہنچا کورٹ میں تو اس نے آ کے دیکھتا کیا ہے، وہ دیکھتا ہے آ کے کہ کمرہ عدالت میں تو ایک سماعت چل رہی ہے، اور سماعت میں کون ہے، علی کاظمی، مہدی علی کاظمی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جبران ناصر آرگومنٹس کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے یہ تو ہمارے لوگ جو کیس ہیں، جو ہمارے فریق ہیں، یہ تو وہی ہے۔ وہ بھی جا کر اندر بیٹھ گیا۔ تو اس پہ ہوا یہ کہ جج صاحب آپ جبران ناصر نے اعتراض کیا کہ جی یہ نہیں بیٹھ سکتے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو باہر نکال دیا۔ آپ کا جو رویہ تھا وہ انتہائی نامناسب تھا، درست نہیں تھا، اور جو ہمارا جو ایسوسیٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر باہر نکلا، وہ باہر گیا، اس نے جا کے سینئر وکیل کو کال کی، اس نے کہا جناب یہ معاملہ ہو چکا ہے، اندر تو کیس چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس میں فریق ہیں، آپ جائیں اور جا کر جج صاحب کو بتائیں کہ جج صاحب ہم اس کیس میں فریق ہیں اور ہمیں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، ہمیں سننے کی اجازت دی جائے۔ لیکن جج صاحب آپ نے سننے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ایک موقف لیا گیا ہے، یہ ایک الزام پہلا لگایا جی ان پہ کہ یہ ایک وجہ بنی۔ اچھا، دوسرا جناب انہوں نے کہا جی آپ نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے پھر رپورٹ بھی طلب کروا لی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے، ہم تو پہلے آپ کو درخواست دے چکے ہیں کہ اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ہی چینج کیا جائے، بچی کو ہی یہاں سے نکالا جائے، ہمیں تو اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو پہ اعتماد نہیں، اور آپ نے ہمیں سنے بغیر ہی اس پہ رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ یہ بھی ایک انہوں نے کہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے رپورٹ منگوا لی اور ہمیں سنا ہی نہیں گیا، اور جبکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے اس پہ صوبائی وزیر شہلا رضا کا انفلوئنس ہے، وہ وہاں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس سب کے باوجود آپ نے اسی چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے رپورٹ بھی منگوا لی ہے۔ یہ دوسرا مدعا ڈالا گیا جو ان پہ کہ یہ ایک آپ کے اوپر الزام بنتا ہے عدم اعتماد کا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ
آپ کے اوپر تو ہم چالان کے وقت بھی عدم اعتماد کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ مجسٹریٹ کا ہے، آپ کا بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کیس کو کیوں بار بار سن رہے ہیں؟ تو آپ سے ہمیں انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، یہ بھی درخواست میں انہوں نے لکھ دیا۔ تو اب انہوں نے استدعا کی ہے الیاس میمن صاحب سے کہ جناب آپ سے کیونکہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے، آپ کیونکہ جو ہے پہلے آپ نے ہمیں ضمانت دے دی تھی، تو اب آپ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کر رہے، یا مہدی علی کاظمی کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیل میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے، یہی پھر ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے نا، اس لیے تو کوئی امید نہیں ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا جی آپ کیس سے الگ ہو جائیں، اور اس کے بعد اس پہ اب 19 دسمبر کو جج صاحب فیصلہ کریں گے۔ اب جج صاحب کا اختیار ہے، وہ اس کیس سے الگ ہوتے ہیں یا کسی دوسری عدالت کو معاملہ بھیجتے ہیں، لیکن جینڈر بیس جو وائلنس کی عدالت ہے یہی ہے، اور اس لیے یہ کیس یہاں پر فکس ہوا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 19 دسمبر کو جج صاحب کو یہ ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے اگر جج صاحب ہٹ بھی جائیں؟ جو بھی جج آئے گا اس نے تو میرٹ پہ قانون پہ فیصلہ کرنا ہے، اور میرٹ قانون وہی ہوگا جو بچی کہہ دے گی، اور بچی اگر یہ کہہ رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا ہے، اور اگر وہ آ کے کسی اور جج کے سامنے بھی کہہ دیتی ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی جج یہ ہو یا کوئی اور ہو تو پھر نیا بہانہ تو گھڑا جائے گا، لیکن اس سے کیس لنگر آن ضرور ہوگا، کیس کو لٹکایا ضرور جا سکے گا، تو جو کہ درست نہیں ہے۔ کیس کو ختم ہونا چاہیے۔ جو ظہیر ہیں، شبیر ہے، یہ دیگر ملزمان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، ان کو بھی ظاہرہ کیس بھگتنا پڑ رہا ہے، کراچی جانا آنا پڑتا ہے، لاہور سے آتے جاتے ہیں، اور اسی طرح مہدی کاظمی کی جو فیملی ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو کیوں نہ اس کیس کو ختم کیا جائے؟ حالانکہ اس میں کوئی اور چاہے نہ چاہے، ان ملزمان کو تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کیس کو جلد سے جلد ختم کروایا جائے، ایک فیصلہ آئے تاکہ ان کی جان چھوٹے، یا اگر وہ جو بھی فیصلہ آنا ہے ان کی آئے روز کی یہ جو پیشیاں ہیں، لاہور سے کراچی کا ٹریول ہے، یہ ہر صورت ختم ہو۔ لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہے، یہاں پہ جو مدعی پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ جی فیصلہ ہو، ہماری بیٹی جو اس وقت چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہے وہ بھی آئے اور معاملہ ختم ہو۔ اب شیلہ رضا پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ایسے الزامات ہیں کہ اب دیکھیں، ایک تو صوبائی وزیر ہیں، اس کے باوجود ان کو مختلف قسم کا دباؤ کا سامنا ہے، ان کو بھی دباؤ میں رکھا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں پیش بندی کی جاتی ہے کہ اگلے بندے کو دبا کے رکھا جائے تاکہ اگلے کے اوپر پریشر بنا رہے اور ہر صورت جو معاملہ خراب رہے۔ اب 19 دسمبر کی تاریخ بالکل قریب ہے، 19 دسمبر کو اس پہ بڑا معاملات کلیئر ہو جائیں گے، اور اس پہ جج صاحب کا مستقبل بھی اب کلیئر ہوگا۔ ظاہر ہے ملزمان کی جانب سے ایک لیگل ریمیڈی مانگی گئی ہے، قانونی طور پر انہوں نے ایک درخواست دائر کر دی ہے، درخواست اب کیونکہ دائر ہو چکی ہے، اب اس پہ ظاہر ہے فیصلہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس درخواست کو اب جج صاحب نے ہر صورت ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ اس کو ڈسمس کر دے، اس کو الاؤ کر دے، یا پھر کوئی بھی وہ فیصلہ کریں، لیکن اب ظاہر ہے ایک درخواست آ گئی ہے، اس پہ فیصلہ ہونا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی کچھ اپڈیٹس اس ویلاگ کی، آپ کے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، آج تربیت بھی تھوڑی ناساز ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔